پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مستقل قومی مصیبت کو ٹنکی بھر لیڈرز کی پارٹی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ 12 مئی کے فسادیوں کو اب کراچی پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم ایک ہے۔ پچھلے دنوں ہمیں اس کا ثبوت بھی مل گیا ہے۔ کراچی والے عمران خان کی صورت میں نیا بانی ایم کیو ایم برداشت نہیں کریں گے۔ میں کراچی والوں کو مفاد پرستوں اور فسادیوں کے چنگل میں نہیں پھنسنے دوں گا۔ شہدا 12 مئی کو انصاف کی فراہمی تک پیپلز پارٹی جدوجہد جاری رکھے گی۔ 12 مئی کے واقعے میں سیاسی جماعت کا عسکری ونگ اور اس وقت کا مشیر داخلہ ملوث تھا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہتھیانے کے لیے کبھی جاگ پنجابی جاگ اور کبھی جاگ مہاجر جاگ کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ ٹنکی بھر لیڈرز نے کراچی والوں کے لیے کوٹا سسٹم اور پیپلز پارٹی دشمن قرار دیا۔ انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کوٹا سسٹم لیاقت علی خان کے دور میں شروع ہوا۔ ایم کیو ایم لندن، بہادر آباد، پی آئی بی، ایم کیو ایم پی ایس پی اور ایم کیو ایم بنی گالہ کراچی کا مستقبل نہیں بدل سکتے۔ ساتھیوں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ لالو کھیت کے قریب میرا ایک جلسہ سے ایم کیو ایم کے سارے دھرو ایک ہو جاتے تو یہ جلسہ میں بہت پہلے کر دیتا۔ کم از کم یہ سیاسی بونے کراچی کی پالیٹکس یہاں کے ووٹرز اور عوام کو یوں رسوا تو نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو کراچی میں کہیں بھی اور کبھی مختصر نوٹس پر جلسہ رکھ سکتی ہے۔ میری باقی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے شہر کے ان چھوٹے چھوٹے سیاسی گروپس کو مخاطب کر کے میں کیا بات کروں۔ یہ بیچارے تو اپنا گھر کہلانے والے لیاقت آباد کا ٹنکی گراؤنڈ تک نہ بھر سکے۔ میں نے تو ایم کیو ایم کو نہیں کہا کہ چلو پر پانی میں ڈوب مرو، میں نے بس ٹنکی گراؤنڈ میں جلسہ کر دیا، باقی اپنا ستیہ ناز انہوں نے خود کیا، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ کراچی والوں، پچھلے دنوں پاکستان طریقے انصاف کا رویہ دیکھ کر ہمیں ثبوت مل گیا کہ ظالم نے بھیس بدل کر آ رہے ہیں۔ ان کے لہجے پر جانو، انداز دیکھو۔ ارے اگر آپ بھی ان کو نہیں سمجھو گے تو آخر کب سمجھیں گے؟ کراچی والوں، تمہیں بتایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تمہاری دشمن ہے اور اس کی ایک وجہ کوٹا سسٹم ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کوٹا سسٹم میرے نانا بھٹو شہید نے شروع نہیں کیا۔ یہ کوٹا سسٹم تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید لیاقت علی خان کے دور میں شروع ہوا۔ 1948 کی 15 نومبر کو کوٹا سسٹم کا پہلا نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور آخری نوٹیفیکیشن میرے نانا کی حکومت سے پہلے ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ کے دور میں 16 جنوری 1971 کو جاری ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو شہید نے کوٹا سسٹم کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کی، اور جو لوگ آپ سے جھوٹ بول کر آپ کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی سچ نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ کھڑے ہو سکے۔ پی ٹی آئی نے ہمارے بعد جلسہ کرنے کا اعلان کیا، جبکہ 12 مئی 2007 سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مہم چل رہی تھی۔ پی ٹی آئی نے حکیم سعید گراؤنڈ میں ہمارے کیمپ پر حملہ کیا، ان کے گارڈ نے ہمارے کارکنان پر فائرنگ کی۔
میں نے نہ صرف اپنی پارٹی کو جلسہ گاہ تبدیل کرنے کے لیے کہا بلکہ یہ کہا کہ پورا کراچی ہمارا ہے اور ہم اپنے شہر میں کہیں بھی جلسہ کر سکتے ہیں، اور ہم نے پی ٹی آئی کو حکیم سعید گراؤنڈ میں جلسے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی والوں ایم کیو ایم والے لسانیت کے نام پر آپ کو گمراہ کر کے تنہا رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ بہت کچھ کھو چکے ہو اور اب آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ دبانے کے لیے کبھی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا گیا اور کبھی جاگ مہاجر جاگ کا نعرہ لگایا گیا اور کبھی آگ، دھماکوں اور لاشوں کے ذریعے ہمارے مینڈیٹ کو ہتھیانے کی کوشش کی گئی۔ ساتھیوں، سراب گھوٹ سے ٹاور تک کراچی کی تعمیر پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ اگر تمہارے گھروں میں پانی نہیں آتا، اگر تمہاری گلیوں میں کچرا ہے تو ذمہ دار ایم کیو ایم ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں ایم کیو ایم نے اندھا راج کیا۔ بتاؤ، پانی کا منصوبہ K4 یا کچرے کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا منصوبہ کیوں نہیں بنایا؟ اگر ایم کیو ایم کو کراچی کی صفائی کے مسئلہ کا احساس ہے تو کیوں اپنی یونین کاؤنسلز کے ذریعے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ کراچی کے دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی صفائی کرے؟ یہ دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ پہلے فاروق ستار کہتا ہے کہ میئر کراچی اربوں روپے کا حساب نہیں دے رہا۔ جانتے ہو کہ یہ کون سا اربوں روپے ہیں؟ یہ وہ اربوں روپے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی کے میئر کو کراچی کی ترقی کے لیے دیا اور کہا کہ جاؤ اور کھل کر کام کرو۔ مگر وہ کام تو کیا کرتا؟ الٹا کاموں میں رکاوٹ ڈالنے لگا اور ٹنکی گراؤنڈ میں کھڑا ہو کر فرما رہا تھا کہ بلاول بھٹو کو کراچی کے مسائل پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں بات کیوں نہ کروں؟ کراچی کی ہر گلی، کراچی کی ہر محلہ، کراچی کا ہر چوک میرا ہے، کراچی کا ہر مسئلہ میرا ہے، کیونکہ کراچی میرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اربوں روپے ہونے کے باوجود جو اختیارات کا رونا روتا ہے اس کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ کراچی کے ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ جو کراچی میں نفرت کی سیاست کا نشانہ بنے انہیں اعلیٰ تعلیم کا موقع ملے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم والے کراچی میں کسی بھی ترقیاتی کام کو برداشت نہیں کرتے، وہ کسی کو کام کرنے نہیں دیتے، نہ خود کرتے ہیں۔ ہم نے چینی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا لیکن مستقل قومی مصیبت نے اس میں بھی رکاوٹیں ڈالیں تاکہ وہ کمپنی بھی بھاگ جائے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے مستقبل کا فیصلہ کراچی کے لوگوں کو کرنا ہے۔ کراچی والوں، آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کو کراچی کا مستقبل وہ چاہیے جو 40 سالوں سے ہے یا آپ نے کراچی کی شناخت بدلنی ہے۔ کراچی والوں یہ نہیں چاہتے کہ ان کے دھوکے تمہارے سامنے آئیں۔ یہ آج صرف اس وجہ سے ایک ہوگی تاکہ اس پیسے کی بندر باندھ کر سکے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی کی ترقی کے لیے ان کو دیے۔ فاروق ستار نے تو یہ بھی کہا کہ رابطہ کمیٹی کی 10 ممبرز سرکاری ملازم ہیں۔ میں کہتا ہوں سی ایم صاحب، اس پر انکوائری ہونی چاہیے۔ فاروق ستار نے خود کہا کہ کے ایم سی کا پیسہ میئر کراچی کھایا ہے۔ وہ خود کہہ چکا ہے کہ رابطہ کمیٹی گوسٹ امپلائیز سے بھری ہوئی ہے۔ اس پر ضرور انکوائری ہونی چاہیے۔ دوستو، یاد رکھو، کراچی کی تعمیر ہم اکیلے نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں ایک وفاقی حکومت بھی ہے جو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی۔ یہاں ایم کیو ایم کا ایک میئر بھی ہے جو اربوں روپے ہونے کے باوجود
اختیارات کا نہ ہونے رونا روتا ہے، مگر ہم پھر بھی پورے دل سے سچی نیت سے کراچی کے لیے کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے۔ آگے جا کے کراچی والوں میں چاہتا ہوں کہ کراچی کے ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی ہو۔ کراچی میں جو لوگ ایم کیو ایم کی نفرت انگیز سیاست کا نشانہ بنے اور ان کے اپنے مارے گئے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کی بحالی کے لیے مستقبل منصوبہ بندی کرے گی۔ یہ سب ہم ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر ایم کیو ایم کا ٹولہ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ وہ کراچی میں کسی بھی ترقیاتی کام کو برداشت نہیں کرتے، نہ تو وہ کسی کو کام کرنے دیتے اور نہ خود کام کرتے ہیں۔ حالات تو یہ ہے کہ ہم نے کراچی میں صفائی کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا اور چینی کمپنی کے ساتھ اس شہر کے صاف کرنے کے معاہدہ کیا۔ مستقل قومی مصیبت نے اس کمپنی کی گاڑیوں میں ٹھوٹ شروع کر دی تاکہ کمپنی بھاگ جائے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے۔ ایک ہوتا ہے مٹھی بھر۔ میں نے ایم کیو ایم کے ٹنکی گراؤنڈ میں جلسے کے بعد ایک نیا لفظ نکالا ہے، ٹنکی بھر۔ تو یہ ٹنکی بھر لیڈر پورے سندھ سے ٹنکی گراؤنڈ میں اپنی قوت جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم لاڑکانہ سے کراچی پر حکومت نہیں کرنے دے گی۔ اللہ کے بندو، بلاول ہاؤس کراچی میں ہے، میں کراچی میں بھی رہتا ہوں، میرا نانا میری ماں بھی کراچی میں رہتے تھے، میری پیدائش اور ابتدائی تعلیم بھی کراچی سے ہے۔ لاڑکانہ اور کراچی دونوں ہی سندھ کے شہر ہیں۔ یہ لوگ آپ کو 2 ڈسٹرکٹس تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ کراچی بھی آپ کا ہے اور لاڑکانہ بھی آپ کا ہے، کشمور بھی آپ کا ہے اور لاہور بھی آپ کا ہے، پشاور بھی آپ کا ہے اور ذوب بھی آپ کا ہے۔ بلاول نے کہا کہ اگر کراچی کا مستقبل ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم بہادر آباد، ایم کیو ایم پی آئی بی، ایم کیو ایم پی ایس پی اور ایم کیو ایم بنی گالہ نہیں بدل سکتے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، ایم کیو ایم کی جانب سے سندھ میں جو آئسولیشن پیدا کی گئی اسے ختم کریں گے۔ ایم کیو ایم نے چائنا کٹنگ کے نام پر شہریوں سے کھیلوں کے میدان اور پارک بھی چھین لیے۔ عمران خان نے پہلے بھی لوگوں کو ورغلایا تھا اور اب بھی ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ پہلے نئے خیبر پختونخوا کا منجن بیچتا رہا اور اب ایک پاکستان کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کس منہ سے ایک پاکستان کی بات کر رہا ہے، اس نے تو خیبر پختونخوا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کراچی والوں، تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح مفاد پرست کس طرح دھوکہ دے کر اپنے مفاد نکالتے ہیں۔ کراچی والوں، اب کسی کے دھوکے میں نہ آنا، اب یہ مستقبل کا فیصلہ کرنے کا وقت ہے، بہت سوچ سمجھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا۔ میرے ملیر سے آئے ہوئے وفاداروں، لیاری کے جیالوں، کیماڑی کے بیٹوں اور گلشن اقبال، عزیز آباد، لیاقت آباد، ناظم آباد، سرجانی، نیو کراچی، کورنگی، لانڈی، اورنگی، سہراب گوڑ اور شہر کے تمام علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی تمہاری ہے، میں تمہارا ہوں، کراچی کا مستقبل تمہارا ہے، تم میرا ساتھ دو۔